علماء کرام، پیارے سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی روح النبی صلی اللہ تعالی بارک علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دین مددی، کعبہ ایما مددی، قادری جمنا رہے یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام على نبیہ الذی لا نبی بعدہ، کلما حمد للہ حامد حمدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ بہت سکون سے بیٹھیں، اٹھنا بیٹھنا بالکل بند کریں، اس لیے کہ اس محفل سے اچھی محفل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور برکت والی محفل ہے، عزت والی محفل ہے، تقدیر کو سنوارنے والی محفل ہے، آخرت کو بنانے والی محفل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رسول کی محفل ہے۔ لیکن ان پروگراموں میں مسلمانوں کا دل نہیں لگتا، کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ ساری محفل ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، ہم سب سامنے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کا دامن تھاما ہے، ہم پیر سے مرید ہیں، اور اگر آقا کریم کی محفل میں دل نہ لگے، اپنے سے بڑھ کر کم نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت توجہ سنو، کوئی آئے چاہے جائے، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنے نبی کی فکر کرنی ہے کہ میرے سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ ادب کا حق ادا کر دو، انہی محفلوں سے ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں، عمر فاروق اعظم بنے ہیں،
عثمان غنی بنے ہیں، علی مشکل کشا بنے ہیں، عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں، خواجہ صاحب غریب نواز بنے ہیں، اور بریلی کے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت بنے ہیں، اور سرکار صوفی ملت انہی محفل کی برکتوں سے الحمدللہ سنیوں کے سر کے تاج بنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزاد اعلیٰ حضرت، سرکار قادری دولہا، سرکار صوفی ملت، سرکار ابو طالب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا ہدیہ بلند آواز سے پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وصحبہ۔ نعت پاک کی دو چار شعر سن لیں تاکہ نظم و نثر دونوں حساب سے میرا نام آقا کریم کے مداحوں میں شامل ہو جائے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے، پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے، خدا بولتا ہے لب مصطفیٰ سے، خدا بولتا ہے لب مصطفیٰ سے۔ اے جنت بتا تیری کیا ہے حقیقت، اے جنت بتا تیری کیا ہے حقیقت، تجھے مانگ لوں گا حبیب خدا سے، مانگ لوں گا حبیب خدا سے، تجھے زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا، زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا، زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا، میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے، میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے۔ کبھی ظلم کے آگے ہم نہ جھکیں گے، کبھی ظلم کے آگے ہم نہ جھکیں گے، سبق مل گیا ہے ہمیں کربلا سے۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صوفی ملت، عشق محبت عشق محبت، سبق مل گیا ہے ہمیں کربلا سے، ملے مجھ کو بغداد اجمیر و کلیر، ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر، ملے جب بریلی کے احمد رضا سے، ملے جب بریلی کے احمد رضا سے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، شہزاد اعلیٰ حضرت، فیضان صوفی ملت، سرکار صوفی ملت، سرکار قادری دولہا، سرکار محبوب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر، مجھے ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر، ملے جب بریلی کے احمد رضا سے، ملے جب بریلی کے احمد رضا سے۔ عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ صوفی عبدالحمید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔
حضرات بھیا آپ لوگ وہاں کہیں کھڑے ہو یار؟ بالکل تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت توجہ سے بات سنیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے جاؤں تو آپ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ میری باتیں توجہ سے سنیں۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی تم فرما دو اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے نبی دعا کرو کہ تمہاری عزت میں بڑھا دوں، عظمت بڑھا دوں، دولت بڑھا دوں، لیکن یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جب بھی مانگو تو علم کی زیادتی مانگو؟ توجہ دیجئے گا، اس لیے کہ جسے علم مل گیا اسے عزت مل گئی، جسے قرآن کا علم مل گیا اسے دولت مل گئی، جسے حدیث کی جانکاری مل گئی اسے آخرت مل گئی، اور جسے میرے آقا کے علم کا حصہ مل گیا وہی زمانے کا تاجدار ہو گیا۔ اس لیے رب فرماتا ہے مصطفیٰ جب بھی مجھ سے مانگو تو علم دین کی زیادتی کی دعا مانگو۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اچھا مکان دے دے، مانگتے ہو نا؟ اے اللہ گاڑی دے دے، اے اللہ 10 بیگھہ کھیت دے دے۔ یہ مسلمان کی دعا نہیں ہے، مسلمان کی دعا ہے کہ اے اللہ میری آخرت بنا دے، ایمان مضبوط کر دے، ہمارے بھائیوں محبت پیدا فرما دے، پروردگار ہمیں قرآن کا علم دے دے اس علم سے نبی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس گراؤنڈ میں کوئی دنیا دار آ جاتا، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سمجھ جائیں، کوئی مشہور کرکٹر آ جاتا، کوئی معاذ اللہ ہیرو آ جاتا تو پورا ضلع آپ کا پھاٹ پڑتا دیکھنے کے لیے، لیکن عالم دین آ رہے ہیں، پیر طریقت آ رہے ہیں، نبی کے نائب آ رہے ہیں، جس عالم پر دنیا کو ناز ہے، حضور شفیق ملت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے 18,000 شاگرد ہیں، 2500 کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں فتاوے لکھے ہیں۔ کاش ہماری قوم کو علماء کا مقام معلوم ہو جاتا۔ اب میں حدیث شریف پڑھنے جا رہا ہوں، حدیث عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، تفسیر کروں گا، واقعہ بیان کروں گا، گھبرائیے گا نہیں۔ اور حدیث میں عربی میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ آپ یہ سن لیں کہ میرے نبی مدینہ میں حدیث کیسے پڑھتے تھے۔ عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 20 سطر نمبر 24-25۔ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ سنیوں میں کیسے کیسے پڑھے ہیں، آپ یہ دیکھو، اب ترجمہ سنو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص سے حدیث مروی ہے، آپ عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب علم کو اٹھائے گا
تو ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ قرآن کا علم ختم ہو جائے، حدیث کا ختم ہو جائے، بلکہ اللہ اچھے علماء کو اٹھا لے گا۔ آپ کے پیر صوفی ملت ہے نا، بولو یار، حضرت صوفی ملت رحمت اللہ علیہ، ہاں، وہ کیسے عالم تھے شاید آپ کو خبر نہیں ہے، سنیے۔ انہوں نے سینکڑوں تبلیغیوں کو سنی بنایا ہے، ہزاروں کا لاکھوں کا ایمان بچایا ہے، کتنے غیروں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور جس پر نظر ڈال دی ہے تقدیر بدل دی ہے۔ تو ایسے علماء نگاہوں سے چلے گئے، انتقال کر گئے نا، حضرت تاج الشریعہ چلے گئے، بڑے بڑے علماء، یہ 2 سال کے اندر کافی علماء چلے گئے۔ تو آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے۔ تو عوام کیا کرے گی؟ جاہلوں کو سردار بنا دے گی۔ اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب ان سرداروں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں میں، افتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے صفحہ 17 سب بتا دیا۔ تو وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرات، فتویٰ دینا معمولی بات ہے؟ ایک عالم کی توہین کرنے سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احال العلم فقد احان العالم ومن احان العالم فقد احان النبی ومن احان النبی فقد احان اللہ ومن احان اللہ احان اللہ یوم القیامہ۔ اب ترجمہ آپ سنیں کہ جس نے علم دین کی توہین کی اس نے عالم دین کی توہین کی، جس نے عالم کی توہین کی اس نے اپنے نبی کی توہین کی۔ اور نبی کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے، سن لو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم کو عالمیہ کہہ دیا، علم کہہ دیا، توہین کر دی، تو ایمان سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب توجہ دیجئے گا، اس لیے کوئی بھی شخص اگر عالم کی توہین کرتا ہے اس کو خاموش کر دینا، نہ مانے تو ساتھ چھوڑ دینا، نہ کھانا اس کا، نہ کھلانا اس کو، نہ جانا نہ بلانا اس کو۔ وہ بھی حضرت شفیق ملت جس کے شاگرد 18,000 علماء ہوں، تاج الشریعہ جس پر ناز کریں، مجھ سے کبیر جس کو سینے سے لگائیں، شارح بخاری جس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور شفیق ملت، آمد حضور شفیق ملت، خیران حضور صوفی ملت۔ میں شفیق ملت کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کی صلاحیت آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کی تصنیفات پڑھی میں نے، فتاوے دیکھے۔ حضرت انہی کے شاگرد ہیں نا۔ صوفی عبدالحمید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ کے لوگ آپ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں۔ فرانس کیسے پہنچے؟ برطانیہ نام کیسے پہنچا؟ امریکہ کے لوگوں نے کیسے جانا؟
تو ان پر ان کے وستاذ کا کرم ہے، اور جس پر وستاذ کا کرم ہوتا ہے شاگرد آسمان چھو لیتا ہے، بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے جھیالو، غوث و خواجہ کے دیوانوں، ایک بات نوٹ کر کے رکھنا، عالم کی قدر کرنا، اللہ رسول تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف اور، میں حدیث سے زیادہ سناتا ہوں، ایک حدیث شریف اور سنیے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں 50 صحابہ موجود ہیں۔ عربی زیادہ پڑھوں گا پھر آپ کے سر سے تقریر گزرے گی، اس لیے آپ کچھ آسان تقریر کرنے دیجیے۔ 50 صحابہ حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ہم کو بخار آتا ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ دعا دیتے ہیں بخار اتر جاتا ہے، ہم کو کھانسی آتی ہے، آپ دعا دیتے کھانسی ختم ہو جاتی ہے، روزی نہیں چلتی، دھندا نہیں چلتا، آپ دعا دیتے ہیں دھندا چل جاتا ہے، دشمن غالب آتا ہے، آپ دعا دیتے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دور وہ آئے گا کہ مسلمان بہت بے شمار ہوں گے، بخار ان کو بھی آئے گا، کھانسی ان کو بھی آئے گی، بیماری ان کو بھی آئے گی، دشمن ان کے بھی ہوں گے، دھندا ان کا بھی نہیں چلے گا، پھر وہ مدینہ تو آ نہیں سکتے، پھر وہ کیا کریں گے سرکار؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں ہم امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، علماء کی جماعت چھوڑ کے جائیں گے۔ جو دعا نبی کی دعا میں اثر ہے وہی عالم کی دعا میں اثر ہے۔ توجہ دیجیے، آپ توجہ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اگر کوئی عالم کی توہین کر رہا ہے اس کا گریبان تھام لینا کہ عالم کی توہین کر کے ہمیں بھی گنہگار مت کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو شوق ہو کہ ہم نبی سے مصافحہ کر لیں تو عالم سے مصافحہ کر لیں، نبی سے مصافحے کا ثواب مل جائے۔ یہ آقا کریم، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، اگر کسی مسلمان کو یہ شوق ہے کہ میں نبی کا چہرہ دیکھ لوں تو عالم دین کا چہرہ دیکھ لے، نبی کی چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جائے۔ اب واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ شہر بغداد ہے، اللہ اکبر، ہارون رشید کا دور ہے، ان کی بیوی زبیدہ ہیں، یہ بھی سیدہ ہیں، ہارون رشید بھی سید عباسی سید ہیں، دونوں محبت تھی۔ ایک دن جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، شوہر بیوی میں نا جھگڑا ہو، تو زبیدہ نے کہہ دیا تم جہنمی ہو۔ ہر زمانے میں عورتیں بڑی خودسر رہی ہیں، تم جہنمی ہو۔ فرماتے ہیں اگر میں جہنمی ہوں تجھے 3 طلاق۔ جھگڑا ہو رہا تھا، بڑی محبت تھی دونوں میں۔ آج بھی نا طلاق دے کے لوگ فون کرتے ہیں مفتی صاحب بہت محبت بیوی سے لیکن طلاق دے دیا۔ طلاق دے کے مسئلہ پوچھتے ہو؟ دینے سے پہلے پوچھتے کہ حضرت بیوی بات نہیں مانتی، کیا راستہ ہے کہ بات مانے، عزت کرے، گھر کا خیال رکھے؟ تو عالم ہر راستہ نکال دیتا ہے۔ طلاق دے کے فون مت کیا کرو، پہلے فون کیا کرو۔ رشتہ کرنا ہے پہلے عالم کو فون کرو، حضرت یہ رشتہ کر رہا ہوں ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں؟ عالم کہے گا بہتر ہے تو یقیناً بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور کبھی بھی وہابی، تبلیغی، دیوبندی سے رشتہ مت کرنا، ورنہ ترس جاؤ گے قبر میں نبی کے چہرہ کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بری حالت ہوگی نا کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے دوست، کبھی ہم نے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت دیوبندی کی رشتہ آیا ہے کروں کہ نہ کروں؟ نہیں پوچھتے نا۔ پوچھو کہ حضرت کس سے رشتہ جائز ہے، کس سے لڑکے کا نکاح کروں، کس سے بیوی کا محبت کرنے کے لیے بھیجوں، اپنی بیوی کو کہاں کہاں میں بھیج سکتا ہوں؟ تو عالم جو راستہ بتائے گا وہ راستہ حق ہوگا، جنت کا راستہ ہوگا۔
سبحان اللہ. اب تمام عالم کو بلایا گیا. دیکھیے ہر زمانے میں ٹٹ پجھیا عالم بھی رہے ہیں بے وقوف قسم کے. دیوبندی علماء کیا ہیں؟ اچھے ہیں، غلط مسئلہ بتاتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں، کچھ نہیں ان کو معلوم ہے. اللہ جانے آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں کہ دل بند کر کے پڑھتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں. لیکن حضرات بلایا گیا. حضرت بتائیے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے 3 طلاق دیا ہے اس لیے کہ اس نے ہم کو جہنمی کہا ہے، میں جہنمی ہوں کہ نہیں؟ تو ہر عالم نے کہا کہ یہ تو اللہ جانے آپ کیا ہیں، ہم کو کیا خبر. سبحان اللہ. اس میں ایک 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا تھا. سنیے آپ، 6 سال کا بچہ ہے. کہ ہارون اگر اجازت ہو میں مسئلہ بتا دوں. بڑے بڑے علماء موجود ہیں، فقیہان حرم موجود ہیں. ہارون رشید تو خوش ہو گیا، کہا آئیے سبحان اللہ بتائیے. تو اس لڑکے نے کیا کہا آپ بھی سنو. ہارون رشید تو بادشاہ ہے مجھے معلوم ہے، تاجدار ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت میری ضرورت تجھے ہے، اس لیے کرسی سے اتر، کرسی پر میں بیٹھوں گا. سن رہے ہو؟ کبھی اگر عالم آپ کے پاس آئے تو بیٹھے مت رہنا، کھڑے ہو جانا. تو آقا کریم فرماتے ہیں عالم کی تعظیم کرنے والا گویا کہ نبی کی تعظیم کر رہا ہے. پہچانو علماء کو آپ. میں اس لیے ذہن دے رہا ہوں کہ بہت ماحول بگڑ چکا ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، روزی کم ہو رہی ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں. وجہ جانتے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے تمام پریشانیاں آ رہی ہیں. ہارون رشید بادشاہ تھا. اے لڑکے سن، اگر تم نے مسئلہ حل نہ کیا تو میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی. بادشاہ تھا بھائی. لڑکا مسکرایا، کہا میری گردن تمہاری تلوار، اور اگر مسئلہ حل کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو میں بادشاہ بنوں گا. بول. ہارون رشید چپ ہو گیا، سوال بڑا اہم تھا. ہارون رشید نیچے آ گیا. 6 سال کا بچہ تخت پر بیٹھا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ان کے والدین پہ لاکھوں سلام، اس بچے کی ماں پر سلام، اس کے باپ پر سلام. 6 سال کا بچہ اتنا ہوشیار. کہاں اب سوال کرو. کہا زبیدہ نے ہمیں جہنمی کہا ہے اور میں نے اسے 3 طلاق دے دیا ہے، تو میں جہنمی ہوں کہ جنتی؟ سبحان اللہ. تو اس لڑکے نے پوچھا یہ بتاؤ کبھی تم گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے رکے ہو؟ کیا بات؟ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے رکے ہو؟ کہا بے شک رکا ہوں. تو کہا آپ جنتی ہیں. کیا کہا آپ؟ کس نے؟ 6 سال کے بچے نے کہا آپ جنتی ہیں. علماء پکار اٹھے دلیل دیجئے. ہم خاموش ہیں، تم جنتی؟ میں دلیل قرآن سے دوں گا. مولانا صاحب قرآن سے، ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. اب ترجمہ کرتا ہوں. جو شخص اللہ سے ڈرا اور نفس کو گناہ سے روکا، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، آمد حضور شفیع ملت.
साहब किबला। हारून रशीद ने सीने से लगा लिया, कहा कितना इनाम दे दूं तुमको। क्या बात, सुभान अल्लाह। वो बच्चा मुस्कुराया, इनाम तुमसे नहीं लेना है, अपने नबी से लेना है। तुम क्या इनाम, पैसा दोगे ना, अशरफी दोगे, महल दोगे, लेकिन नबी सब कुछ दे देंगे। इनाम उनसे लेना है। और बादशाह सुन, जब भी उलमाए इज्जत कर, अल्लाह तुझे भी इज्जत अता फरमाए। उस बच्चे को दुनिया इमाम शाफई कहती है। इमाम आलिम दीन दौलत भी देते हैं, आलिम दीन दौलत भी देते हैं। और कोई भी वली पहले आलिम बनता है, सुन लो, जाहिल कभी वली। इसलिए जो नमाज ना पढ़े अगर हवा में उड़े तो वली नहीं है। आप लोग कोई बाबा आ जाए तो सब काम छोड़ के बीवी बच्चे के साथ चले जाते हो मिलने। वो बाबा क्या देगा जो नमाज नहीं पढ़ता, क्या बात, सच है। वो बाबा क्या देगा जो कुरान नहीं पढ़ता, वो बाबा क्या देगा जो शरीयत पर अमल नहीं करता। ये उलमा ही बाबा हैं। आओ इनके पास, इंशाअल्लाह जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सूफी मिल्लत, आपके पीर साहब का वाकया सुना दूं ना तो आपका ईमान और ताज़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत के पास एक मुरीद आया, कहा पीर साहब क्या हम ऐसे ही रहेंगे, गरीब फकीर यतीम बने रहेंगे? तो हजरत मुस्कुराए, फरमाते हैं क्या चाहता है? कहा दौलत चाहता हूं। दौलत दूंगा तो करेगा क्या, ये तो बता। अब उसको जवाब ही नहीं मालूम, क्या करूंगा। उसको कहना चाहिए मदरसा बनाऊंगा, नहीं कहना चाहिए मस्जिद बनाऊंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, कुरान खरीद के मस्जिद में मदरसे में रख दूंगा, कहना चाहिए ना। तो चुपचाप खड़ा हुआ है। हजरत ने कहा पहले बता दौलत क्या करेगा। तो किसी दानिशमंद मुरीद ने कहा अरे बेवकूफ बोल दे कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, बोल दे। अब हजरत सूफी मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, फरमाते कितनी दौलत दे दूं? अल्लाहु अकबर, कितना माल दे दूं? का जितना दिल चाहे। तो कितना दिया? करोड़ों दिया। कितना दिया? करोड़ों अरबों दिया। आज यकीनन वो करोड़ों का मालिक है, बहुत दौलत है। तो आलिम ने दौलत दिया नहीं दिया? हाँ, तो उलमा से मांगो, और उलमा से मांगोगे तो उनकी बातों पर अमल भी करना पड़ेगा। अब सूफी साहब बैठे हैं, इन्होंने आपसे कहा हमारे मदरसे को चंदा दे दो। सामने मदरसा है ना, बोलो। मदरसे के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो अगर आपने चंदा दे दिया तो आपको घाटा हुआ कि नफा? बोलो भाई। वो तो बोलता घाटा होगा। हाँ, मदरसे को पैसा देना क्या हो? बोलो फायदा। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने मेरी राह में एक दिया मैं उसको 10 से लेकर 700 तक दूंगा। 10 से लेकर। अब अगर यहाँ कोई काम बाकी है, जैसे प्लास्टर ही बाकी है, देखो पीछे यही मदरसा है ना, है बाकी ना, तो कौन करेगा? हम लोग करवाएं? आपका हक है कराने का। और जो मुसलमान खुश नसीब है जो नबी के घर को संवार देता है, नबी के घर को सजा देता है, मुसलमान बहुत खुश नसीब। आप आगे बढ़िए, इनके पास आइए कि हजरत क्या हुक्म है, मैं करने को तैयार हूँ।
انشاءاللہ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ چھپڑ پھاڑ کے آپ کو دے گا. اور میری باتوں پر یقین رکھنا، آپ میری باتوں پر یقین رکھنا. اس لیے یقین رکھنا کہ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، اسی میں ایک بخیل بھی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں. بخیل تو کہا مولانا صاحب یقیناً 100-200 ملے گا اگر 1 روپیہ دے دوں. تو کہا بیوقوف، یہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک میں دے سکتا ہوں، بلکہ اور کئی گنا بھی دے سکتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. تو اس نے 100 روپے دیے. لیکن مولانا صاحب سن لو، اگر نہ ملا تو واپس لوں گا سود کے ساتھ. معاذ اللہ، بخیل تھا نا، بخیل تھا. تو عالم دین نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تجھ کو نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دے دیا 100 روپیہ. توجہ سنیے، اب وہ گھر آ گیا، اب کھانا کھا کے چارپائی بچھا کر بیٹھ گیا. نہ سویا، لیٹا نہیں، بیٹھا ہوا. تو اس کی بیوی نے کہا بیوقوف کیوں بیٹھا ہوا ہے، لیٹ جا. تو کہا نہ جانے پیسہ دینے والا کب آئے میں سوؤں واپس چلا جائے تو. اب 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن تک جگتا رہا. وہ آدھا پگلا گیا. مولانا صاحب نے تقریر کیا تھا نا، اب ذہن سے بات نکل گئی کون دیا تھا. فجر کے بعد ہی مسجد پہنچا. مولانا باہر نکلو. کہا کیا بات ہے بھائی، کون ہو تم؟ کہ چندہ لینا تھا تو مجھے جانتے تھے، بھول گئے ہو؟ میں وہی ہوں کہ 100 روپیہ چندہ دیا تھا. کہا اچھا بولو کیا بات ہے. کہا 10 دن سے نہ سویا ہوں نہ لیٹا ہوں. کہا کیوں نہیں لیٹے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھیجے گا، تو اگر میں سو جاتا تو آنے والا آتا مجھے دیکھ کے واپس چلا جاتا، اس لیے میں سویا نہیں. تو یا تو پیسہ واپس کرو یا ہم کا کوئی گناہ زیادہ دے لو. اللہ اکبر. عالم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بیٹھ باہر. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار اس کا ایمان نہ چلا جائے کہیں. اللہ نواز دے، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی. اے اللہ دے دے. آواز آتی اٹھ میرے بندے، میں نے دیا. تو اس جاہل کو نہیں ملا، عالم کے مسلح پر آ گیا. یہ لیجیے. اس میں کتنا تھا معلوم ہے؟ 10,000 روپے تھے. اور کتنا دیا تھا بولو؟ 100 دیا تھا. کتنا ملا؟ 10,000. کہا گن اس کو. اب وہ تو خوش ہو گیا، گنا تو کہا، حضرت نے کہا بیوقوف، اگر 1 مہینہ صبر کر لیتا تو اللہ 1,00,000 تجھے دیتا. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور شفیع ملت علامہ مفتی ابو طالب صاحب قبلہ. تو بخیل کہتا حضرت پھر واپس لے لو، 1,00,000 ہی دینا. تو حضرت نے فرمایا امتحان میں تو فیل ہو گیا. کہاں تو نے صبر کیا؟ اس لیے حضرات میں آپ کو فضیلت بتا دیتا ہوں، کبھی اگر دکان کم چلے تو مدرسے میں آ جانا. مولانا صاحب یہ 1,000 روپیہ 2,000 چندہ لے لو، آپ دے کر جاؤ. پھر دکان نہ چلے تو کہنا میرا نمبر لے لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ضرور نوازے گا. اس لیے میں آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں، جب بھی یہاں کے عالم امام آپ کو آواز دیں تو ہر کام چھوڑ کے آ جانا. حضرت کیا حکم ہے، اگر آپ نے عمل کر لیا تو میرا پروردگار میرے سرکار آپ کو یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. ان سے قریب ہونے کی ایک حدیث شریف آپ کو اور سنا دوں. علماء سے قریب ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک سنی مسلمان ہوگا، بد عمل ہوگا، بخیل ہوگا، زکوٰۃ نہ دیتا ہوگا، پریشان محشر میں. وہاں کسی کی چلے گی؟ کسی کی نہیں چلے گی.
सब बंदे वहां डरे सहमे रहेंगे। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में डालो। फरिश्ते कहेंगे चल। या अल्लाह, वहां नहीं कहेगा कि या अल्लाह नहीं जाऊंगा, वहां तो जाने जाना है। जब चलेगा तो दाएं बाएं देखेगा वो। फरिश्ते फरमाएंगे क्या देख रहा है? क्या बात। इम्तिहान में फेल हो गया। कहा हजरत चल तो रहा हूं, देखने पे क्या पाबंदी है। इतने में एक आलिम नजर आएगा। ये आलिम कौन? सुन्नी सहीहुल अकीदा, वहाबी देवबंदी नहीं, सुन्नी सहीहुल अकीदा, सच्चा आलिम, आला हजरत वाला आलिम, मुफ्ती आजम वाला आलिम। अब वो कहेगा जाहिल जहन्नमी फरिश्तों इजाजत दो मैं कि हजरत से मिल लूं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे चलो मैं भी चलता हूं। आलिम आएगा, कहेगा हजरत हमको पहचानते हैं? आलिम साहब देखेंगे, हाँ पहचानता हूं। कहा ना पहचानते हो तो दो चार सबूत दूं। क्या सबूत दोगे? कहा मैंने आपको एक मर्तबा चाय पिलाई थी, वजू के लिए पानी दिया था, आपका हाथ चूमा था। कहाँ याद आ गया, बोल। कहा इसलिए चाय पिलाई थी कि जहन्नम में जाऊं? इसलिए हाथ चूमा था जहन्नम में जाऊं? कहा नहीं नहीं, क्या बात है? कहा मैं जहन्नमी हो गया। कहा आ मेरे साथ। अल्लाहु अकबर। वालिम दीन, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। वो आलिम दीन उस जहन्नमी को लेकर आका करीम की बारगाह में पहुंचेगा। आलिम जब आएगा तो मेरे सरकार मुस्कुरा देंगे। सुभान अल्लाह। और आका फरमाएंगे मेरे नाइब बोल क्या काम है। सुभान अल्लाह। आलिम अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इसने मेरी खिदमत किया था। कहा तो इसको इनाम दे दो। क्या खिदमत किया था? कहा जहन्नमी हो गया है। कहा खिदमत किया था फिर भी? कहाँ? आओ मेरे साथ, मेरे आका लेके चलेंगे अल्लाह की बारगाह। परवरदिगार आलम, हाँ मेरे हबीब बोलो क्या है? ये आलिम मेरा नाइब है, मैं जानता हूं। ये जिसे तूने जहन्नम दिया है इसने इस आलिम का हाथ चूमा था, चाय पिलाई थी, वजू का पानी दिया था। परवरदिगार फरमाएगा मुस्तफा तुम जाओ लेकर जन्नत में डाल दो। मसलके आला हजरत, शहजादे आला हजरत, शफाअते मुस्तफा, रिजाले सूफिये मिल्लत, सरकार कादरी दुल्हा, सरकार महबूबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप तवज्जो दें। जिसको जहन्नम मिल चुकी थी, फरिश्ते ले जा रहे थे, फिर भी आकाए करीम ने उसे रब की बारगाह में मारूजा पेश करके जन्नत दिला दिया आलिम की खिदमत की बिना पर। अगर तुमने यहाँ शफी के मिल्लत का हाथ चूमा, उनकी तकरीर सुनी, इनका हाथ चूमा, तो इंशाअल्लाह महशर में आप बेसहारा नहीं होंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आला हजरत बरेली से पुकार उठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सुनिए, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की।
حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار نے ہم مسلمانوں کو، سنیوں کو کتنا دیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ اب سنو، اعلیٰ حضرت سرکار نے سب سے بڑی دولت دی، ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ توجہ دیجئے، توجہ دیجئے، بہت سے درگاہ والے، توجہ دیجئے، ضروری ہے جی، بہت سے مریدین کہتے ہیں ہم پر اعلیٰ حضرت کا کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ، اور کچھ تو ایسے جاہل ہیں جو اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھنے نہیں دیتے۔ ہم نام لے کر ہو جائے احمد حضور شفیع ملت فقیر اصغر استاد العلماء علامہ حافظ شفیع احمد صاحب شفیع نعرہ تکبیر، بلند آواز سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد حضور شفیع ملت، احمد حضور شفیع ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اپنے علماء سے بھی گزارش کریں گے بیٹھ جائیں۔ ہاں، اب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ ہاں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، مسافہ بات میں کیجیے تو جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش جلسہ خراب مت کرو، فوراً بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ چہرے کی زیارت کرو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ کیا بات ہے، واہ، دامن تھامے رہو، انشاءاللہ یہاں سب کچھ مل جائے گا۔ ارے آپ اس سے ڈرتے ہو، اشارہ سمجھ جاؤ، اس سے ڈرتے ہو، نہیں 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 بالکل نہیں، بتا دینا کہ نہ جانے تم جیسے کتنے آئے، چلے گئے، چلے گئے، لیکن الحمدللہ اسلام ہے، رہے گا۔ تو میں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا تھا، انہوں نے ہمیں آپ کو کیا دیا بولو؟ ایمان کی دولت۔ آج جو علماء اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے وہ بھی اچھے علماء، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کتابوں میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، کیا بات ہے، اور یہ حضرت شفیق ملت جو تشریف فرما ہیں، یہ حضور تاج الشریعہ کے محبوب نظر ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ پرتاپ گڑھ سے حضرت کی خدمت میں دعوت گئی بریلی شریف، تو فرماتے ہیں میں جب ہی آؤں گا جب علامہ شفیق صاحب جلسے کی صدارت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد حضور شفیع ملت، عشق محبت، عشق محبت، بسری بسری دریا دریا۔ واہ 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 واہ، صدارت، صدر کون ہوتا ہے؟ جلسے کا ذمہ دار ہوتا ہے، واہ واہ، اس کے حکم سے جلسہ چلتا ہے۔ تاج الشریعہ ابھی کہہ سکتے تھے ان کو بلا لو تقریر کر دیں، جی جی جی، لیکن صدارت کیوں؟ ذمہ داری کیوں؟ اتنا بڑا بوجھ کیوں؟ روحانی جواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ الہ آباد کو صرف نہیں پورے ہندوستان کو سنبھالیں گے۔ ٹریننگ دینا میرا کام ہے، سنبھالنا میرا کام ہے، اس لیے ابھی سے میرے سامنے ان کو صدر بناؤ تاکہ جانے کے بعد بھی صدر بنے رہے۔ یہ جاہل کیا جانے یہ کون ہے۔ اور سنیے، حضور شارح بخاری کا نام سنا ہے؟ ان کے 25,000 شاگرد ہیں، 25,000۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ ان کے شاگرد، ہاں یہ بھی سن لیجیے آپ، بحر العلوم ان کے شاگرد۔ حضرت تاج الشریعہ کچھ مسائل میں ان سے مشورہ لیتے تھے، ان کا بیان ہے کہ مفتی شفیق صاحب سے اللہ تعالیٰ اتنی خدمت لے گا، اتنی خدمت لے گا کہ ہم اساتذہ ان پر ناز کریں گے۔ جس کو 25,000 شاگرد ہوں، وہ ان کا نام لے کر کیوں ناز کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے الہ آباد میں سنیوں کو 2 ادارہ انہوں نے دیا ہے، وہ بھی ایسے ادارے میں نے خود دیکھا، الحمدللہ حضرت کیا میں خود جا چکا ہوں، میں نے خود دیکھا، یقیناً شہر الہ آباد میں اتنا بڑا ادارہ سنیوں کا نہیں ہے، وہ صرف انہی کا ہے، 2 ادارے دیے ہیں۔
کس کو دیا؟ بیٹے کو نہیں دیا، بیوی کو نہیں دیا، پوتے کو نہیں دیا، آپ کو دیا ہے۔ الہ آباد والوں، ایسی شخصیت پر ناز کرو، ان کی قدر کرو، انشاءاللہ کائنات کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، میں قوم کا پٹھان ہوں، ماشاءاللہ، اور پٹھان جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے، سن لو۔ اور وہ بھی الحمدللہ اللہ نے ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے۔ کیوں تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ میرے اساتذہ نے تعریف کی ہے، میرے تاجداروں نے تعریف کی ہے، میرے آقاؤں نے تعریف کی ہے، سنیت کے جاندار ان علماء نے تعریف کی ہے جن پر سنیت کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر، یہ کون ہے معلوم ہے؟ صدر الشریعہ کے لڑکے ہیں۔ میں اس لیے نام لے رہا ہوں سب کا کہ آپ بھی سن لو کون عالم کیسا ہے اور کس کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ جن کا احسان پورے سنیوں پر ہے۔ ایک مرتبہ دیوبندیوں نے بریلی میں ایک چال چلی، علماء آپ بھی سن لیجئے، چال یہ چلی کہ انصاری دیوبندی جو تھے، جولاہا انصاری دیوبندی، ان لوگوں نے انصاری برادری کو چڑھا دیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ آپ کسی بھی عزت دار قوم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انصاری تمام لاٹھی ڈنڈا لے کر اور پہنچ گئے آستانے پر۔ مفتی اعظم سرکار زندہ تھے، تو صدر الشریعہ نہ جانے کہاں سے وہاں پہنچ گئے، اللہ جانے کہاں سے پہنچ گئے۔ جب ہزاروں کی بھیڑ دیکھی تو آپ گھبرائے اور کہا یہ کیا ہے سب؟ مفتی اعظم کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ فرماتے مولانا امجد علی، کیا ہمارے باپ دادا نے کسی بھی سنی کا دل دکھایا ہے؟ کہا نہیں حضور، بلکہ ایمان دیا، علم دیا، کتابیں دی، لاکھوں کے ایمان کو بچایا ہے۔ کہا دیوبندیوں کی سازش سے یہ ہزاروں انصاری آئے ہیں جن میں سنی بھی نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم کو للکار رہے ہیں۔ صدر الشریعہ رو پڑے، توجہ دیجئے، اور چھت پر چڑھے، فرماتے ہیں بریلی کے انصاریوں تم کس کا نام لو؟ اعلیٰ حضرت کا۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لکھا ہے کہ انصاری برادری کسی قوم کا کفو نہیں ہے۔ بولے کس بیوقوف نے کہا کہ اعلیٰ نے لکھا ہے؟ کس گدھے نے کہا ہے؟ فرماتے میں بھی جولاہا ہوں، سنیے، میں بھی انصاری ہوں۔ کس نے فرمایا؟ صدر الشریعہ نے۔ میں بھی انصاری ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے انصاریوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیا کچھ تو بتائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صوفی ملت، تاج حضور صوفی ملت، خلیفہ حضور صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے مجاہد کہاں تھے اب تک؟ ابھی تو کپریشن کرا کے آیا، اچھا بیٹھو بیٹھو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیٹھو۔ دکھ نہیں رہا لیکن محبت میں آیا۔ واہ 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 واہ، انشاءاللہ آنکھ صحیح ہو جائے گی آپ کی۔ حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب شریفی مدد الناری کی دعاؤں سے آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اس لیے کہ جس پر استاد ناز کرے وہ عالم کم نہیں بہت بڑا ہو۔ سرکار صدر الشریعہ چھت پر چڑھے، فرماتے ہیں انصاریوں اعلیٰ حضرت نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کہا وہ کیسے بتاؤ؟ تو آپ فرماتے آج امجد علی دیکھ رہے ہو نا، کہا میں نے کتنا کام کیا ہے؟ کہا حضور بہت کام کیا ہے۔ کہا کس کی دین ہے؟ میں حکیم تھا، میں ڈاکٹر تھا، میں دوا دیتا تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ہم کو اس ادارے میں بیٹھایا۔
اور مجھ سے سبق پڑھوایا تو میرے پڑھانے کے بعد مجاہد ملت پیدا ہوئے، حافظ ملت پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. احسان نہیں ہے؟ سب نے معافی مانگا. اس وقت حضور مفتی اعظم نے صدر الشریعت فرمایا تھا امجد علی جب تک زندہ رہو گے اعلیٰ حضرت کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. اس لیے ہمیں بھی مفتی صاحب پر ناز ہے الحمدللہ. جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ سنیت کا پرچم لہراتا رہے گا. میں نے آپ سے کہا کہ صوفی عبدالحمید صاحب آج برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، امریکہ میں مشہور ہیں. کس نے مشہور کیا؟ حضرت کی دعاؤں نے کیا، دعاؤں نے کیا الحمدللہ. آج برطانیہ سے فون آتا ہے، صوفی صاحب ہمارا یہ کام کر دو. آپ کیوں نہیں فیض لیتے ہو؟ فیض لو، ان سے ملو، بھلے آپ کے گھر کے ہیں لیکن الحمدللہ یہ تاج الشریعہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، مفتی اعظم کے کرم کا فیضان ہے. مفتی اعظم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات استاد کی دعائیں ان کے ساتھ ہے. الحمدللہ اس ادارے کو ترقی دو، انشاءاللہ تمہاری بھی ترقی ہوتی رہے گی. اور عقیدہ یہ رکھو کہ جو ملتا ہے ہمارے نبی سے ملتا ہے. تمہارا حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. 1 گھنٹہ ہو گیا، مجھے وقت دیا گیا تھا، اس لیے یہیں تقریر ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.